خوش آمدید آپ سب کو روحانی ورلڈ میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی بہت اچھے ہیں۔ آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں سورہ فاتحہ کے متعلق۔ کوئی ایسا عامل ہو نہیں سکتا جس کے ورد میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جس کی فضیلت بے شمار ہے اور روحانی طور پر بھی یہ باکمال اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صف انبیاء پر نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد 104 ہے، جن میں سے 60 حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں اور 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 حضرت موسیٰ پر، اور کچھ اس سے پہلے یا اس کے بعد نازل ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے ان سب کا مجموعہ قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کا مجموعہ سورہ فاتحہ ہے۔ آج اسی سورہ سے روحانی طور پر مدد لینے کے 3 ایسے خاص طریقے ہم آپ سے شیئر کریں گے جو شاید آپ کو پہلے پتہ ہو یا آپ کو کوئی اور بتائے، اور یہ بڑے ہی خاص طریقے ہیں۔ دراصل سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جس سے تذکیر موکلات بلکہ ہر قسم کی تذکیر کی جا سکتی ہے۔ تذکیر ریحان، تذکیر موکل 4 سمت، تذکیر جن، تذکیر شہنشاہ موکلات اور تذکیر خلق جیسی بڑی بڑی تذکیر بھی آپ سورہ فاتحہ سے کر سکتے ہیں۔ اور مشہور تو یہ بھی ہے کہ اس سورہ کی روحانیت کا تعلق روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ہے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے عملیات اور ورد وظائف کبھی اثر سے خالی نہیں جاتے، جن کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور سورہ فاتحہ کی عظمت اور اس کی طاقت سے آپ آگاہ رہیں۔ اب بات کرتے ہیں اپنے عمل کی، تو پہلا طریقہ ایک حاضرات ہے جو کہ بڑا ہی خاص ہے۔ کسی بھی قسم کے آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہوں، کسی بھی متعلق آپ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں جو کوئی عام انسان نہیں جانتا ہو، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے موکلات سے سوال جواب کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے، اس حاضرات کے لیے ہم سورہ فاتحہ کے نقش سے مدد لیں گے، یعنی اس میں شرط یہ ہے کہ اس نقش کا عامل ہونا آپ کو ضروری ہے، اور جس کی مدت 40 ڈیز ہے۔ اس نقش کو آپ زکوٰۃ ادا کر کے استعمال میں لا سکتے ہیں اور پرہیز کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کے اس نقش سے پاورفل قسم کے حاضرات کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے ہلکے طریقے کی بات کریں تو دوسرا طریقہ اس سے کچھ کم ہے، یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ کی موکل کی باطینی تذکیر کرنا چاہیں اور چاہے کہ ہر کام میں موکل غیبی طور پر آپ کی مدد کرتی رہیں، تو سورہ فاتحہ کا عامل ہونا شرط ہے۔ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اس کی زکوٰۃ آپ کسی بھی خاص وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ محرم شریف کی 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو بھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ شب قدر میں بھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، شب برات کی رات میں بھی، رمضان کے آخری عشرے میں اور گرہن کے وقت۔ اور اگر کوئی ایسا وقت قریب نہیں ہے تو 9 چاندی جمعرات سے بھی آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، جس کی مدت 40 ڈیز ہے وتھ پرہیز۔ اور اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ اگر آپ جاننا چاہیں گے تو ہم آپ سے شیئر کر دیں گے۔ تو کسی سبب اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی زکوٰۃ ادا نہ کر سکے تو پھر یہ آخری طریقہ ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ دراصل اس کے لیے آپ کو عملیات کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، یہ شرط ہے۔ آپ کو روحانیت کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ کسی بھی 7 دن سے باوضو نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کو پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک 11 مرتبہ۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو یا جو بھی آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہوں، جو بھی آپ کے سوالات ہوں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور عمل کے شروع و اختتام پر 1 مرتبہ دہرا بھی لیں تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ اول ہی رات میں آپ کو خواب کے ذریعے معلوم ہو جائے گا، آپ کو جواب مل جائے گا، ورنہ کم سے کم 11 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور اسے بہتر اور بنانا چاہیں تو اسی آیت کو سرخ انک سے لکھ کر آپ پاک صاف بستر پر، پاک صاف تکیے کے نیچے بھی اس کو رکھ کے سو جائے تو انشاءاللہ اور زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہ 3
طریقے سورہ فاتحہ کے ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں، اور امید ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو عملیات کا شوق رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ نہیں بھی کر سکتے وہ بھی بغیر زکوٰۃ کے ان طریقوں پر عمل کر کے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں بھی کوئی بات آپ کو اس کے متعلق سمجھ میں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں، میل بھی کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں، جزاک اللہ۔